بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لیتا ہے جو عادت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. معزز علماء کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان غیور دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ تقریب تکمیل قرآن فی التراویح کی تقریب ہے. حضرت مولانا وصیف قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حافظ معاذ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں نے آپ حضرات کے سامنے پورا قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سنایا. اللہ جل شانہ ان کا سنانا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی کمی ہو گئی اللہ جل شانہ معاف فرمائے. قرآن کریم کتنی بڑی نعمت ہے، پھر اس کو اپنے سینے کے اندر جگہ دینا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے. یاد رکھیے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 انبیاء علیہ السلام کو کتاب دی ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کو زبور دی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی.
اور پھر سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا فخر دو جہاں سید الورا محبوب رب ذوالجلال محبوب کبریا لا يمکن الثناء مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ملا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب تورات کو کھولا، اس کے اندر اس امت کا تذکرہ پایا، ہم الآخرون السابقون، کہ یہ ایسی امت ہوگی جو سب سے آخر میں آئے گی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ کتاب کو بند کیا، اللہ جل شانہ سے دعا فرمانے لگے، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، یہ امت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر تورات کے اندر پڑھا، اس امت کا تذکرہ پایا، اس امت کے بارے میں لکھا تھا کہ ایسی امت آئے گی جو نیکی کا صرف ارادہ کرے گی، نیکی ابھی کی نہیں ہے، اللہ جل شانہ نیکی کا اجر عطا فرما دیں گے۔ پھر اگر صرف ایک نیکی کریں گے، اللہ جل شانہ 10 نیکیوں کے برابر اجر دیں گے۔ اور برائی کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کریں، اللہ برائی نہیں لکھیں گے۔ پھر ایک برائی کرتے ہیں، اللہ ایک ہی برائی لکھیں گے۔ ایسے نہیں کہ نیکیوں کے اندر تو ایک نیکی کی 10 نیکیوں کا اجر ہے، تو برائی کا معاملہ بھی اسی طرح ہو، ایک برائی کرے 10 برائیاں لکھی جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اللہ جل شانہ سے دعا کی، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ جل جلالہ نے جواب دیا، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، یہ امت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر تورات کے اندر پڑھا، اناجیلہم فی صدورہم، کہ اس امت پر جو قرآن، جو اللہ کی کتاب نازل ہوگی، اس امت کے لوگ اسے اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ یعنی وہ کتاب صرف کاغذوں کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ اس امت کے سینوں کے اندر محفوظ ہوگی۔ کاغذوں پر جو کتاب ہوتی ہے وہ مٹ سکتی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے، فنا ہو سکتی ہے، لیکن جو سینوں کے اندر کتاب ہوتی ہے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ پھر اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، یہ امت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر اللہ جل شانہ سے دعا کی، یا اللہ اگر یہ امت نہیں دیتے پھر مجھے اس امت میں شامل فرما۔ اللہ جل جلالہ نے جواب دیا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا کلام پہنچانے کے لیے مختص کر دیا ہے، یعنی میں نے تجھے پیغمبر اور رسول بنا دیا ہے، لہذا یہی کام کرو کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اسی پر شکر گزار رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ بات یاد رکھنا، دیکھو اس امت کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ختم نبوت کے صدقے اس امت کے سینوں کے اندر اپنے کلام کو، قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے۔ یہ جو حافظان صاحبان نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید پڑھا کہ انہوں نے اپنی یادداشت سے پڑھا ہے، دیکھ کر نہیں پڑھا، یہ پہلی امتوں کے اندر نہیں تھا۔ اگر پہلی امتوں کے پاس کتابیں تھیں، ان کے حافظ صرف انبیاء علیہ السلام تھے، انبیاء کے علاوہ امت میں کوئی فرد ان کا حافظ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبوت نہیں، ختم نبوت کا تاج دے کر بھیجا۔ اس ضرورت کی بنا پر اللہ جل جلالہ نے اس امت کے سینوں کو منتخب فرمایا کہ یہ کتاب کو اپنے سینوں کے اندر جگہ دیتے ہیں، اس قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر
اسی طرح معارف القرآن کے اندر جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی ہے 14ویں پاری کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت مبارکہ کے تحت ایک واقعہ ملتا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں خلیفہ مامون الرشید وقت کا بادشاہ بھی تھا، علماء دوست بھی تھا، علماء سے محبت کیا کرتا تھا اور سال کے اندر ایک مرتبہ علماء کی محفل سجاتا جس کے اندر تمام علماء آتے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، ہر قسم کے علماء کو اس مجمع کے اندر بلاتا، دعوت دیتا، پھر ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر تفصیلاً گفتگو کرتا، اپنے اپنے مذہب پر دلائل پیش کرتا۔ تو خلیفہ مامون الرشید نے ایک مرتبہ یہ محفل سجائی، اس کے اندر ایک ایسا بندہ آیا جو کہ یہودی تھا، اسرائیلی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے مذہب پر بڑی خوبصورتی سے گفتگو کی، محفل برخاست ہوئی۔ خلیفہ مامون الرشید نے اسے علیحدگی کے اندر بلایا اور کہا کہ تمہاری گفتگو کرنے کا انداز بڑا پیارا ہے، تم اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھا لیتے ہو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، تم مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن وہ بندہ آگے سے کہتا ہے یوں میں مسلمان نہیں ہوتا، آپ کے کہنے پر مسلمان ہو جاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر کو چلا گیا۔ اگلے سال پھر محفل لگی، محفل کے اندر وہی عالم موجود ہیں، اس نے فقہ اسلامی کی اہمیت پر گفتگو کی کہ اسلام کے اندر فقہ کی اہمیت کتنی ہے۔ ہر بندے کو سمجھ میں آ رہا تھا جب فقہ اسلامی پر گفتگو کر رہا ہے یہ بندہ مسلمان ہو چکا ہے۔ خلیفہ نے علیحدگی کے اندر بلایا، پوچھا پچھلے سال تم مسلمان نہیں ہوئے، میں نے تمہیں کہا بھی، اور اس سال تم آئے ہو فقہ اسلامی کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہو، پتہ چلتا ہے کہ تم اسلام لا چکے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ خلیفہ نے کہا اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ تو بتاؤ۔ پچھلے سال میں نے کہا تھا اسلام قبول کر لو، اس سال تم آئے ہو اسلام قبول کیے بیٹھے ہو، مسلمان ہو چکے ہو، واقعہ کیا ہوا ہے؟ اس سال کے اندر کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ پھر اس نے اپنی روزات سنائی کہ جب میں آپ کی محفل سے اپنے گھر لوٹا میرے دل کے اندر یہ بات کھٹک رہی تھی کہ خلیفہ نے مجھے کہا مسلمان ہو جاؤ، لیکن دنیا کے اندر 3 قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، تم مسلمان اپنے آپ کو سچا کہتے ہو، لیکن میں اب کس طرف جاؤں؟ تو میں نے تحقیق کرنے کی ٹھان لی کہ میں تحقیق کروں گا۔ پھر تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا پھر میں اسلام لاؤں یا یہودی بنوں یا عیسائی بنوں، تحقیق کے بعد یہ کام کروں گا۔ لہٰذا جس طرح میں بولتا اچھا ہوں، میری گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہے، ایسے ہی میں لکھتا بھی اچھا ہوں۔ آج کل کے دور کے اندر گویا کہ اس نے کہا میں پینٹر بھی ہوں، تو اس نے کہا میں اچھا لکھتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر ان تینوں کتابوں کے نسخے لیے جائیں، ایک قرآن مجید لیا جائے، ایک تورات لی جائے، ایک انجیل لی جائے، ان تینوں کتابوں کو اپنے پاس رکھوں، ان کے 2 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھوں، جہاں میرا دل چاہے ان کے اندر کمی کر دوں، جہاں میرا دل چاہے ان کے اندر اضافہ کر دوں، پھر ان تینوں کتابوں کو ان کے عبادت خانے کے اندر پہنچا دوں۔ اگر وہ مجھ سے کتابیں خرید لی گئی، مجھے پیسے عنایت کر دیے گئے، کسی کو پتہ نہ چلا کہ اس کے اندر کمی ہے یا بیشی ہے، کمی ہے یا اضافہ ہے، تو پھر وہ جو مذہب ہوگا وہ مذہب جھوٹا ہے۔ جس مذہب والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کتاب اصلی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر کمی ہوئی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، اس کے اندر رد و بدل ہوئی ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ مذہب سچا ہے، اس لیے کہ اس کی کتاب محفوظ ہے۔ میں نے تینوں کتابوں کو خریدا، ہر ایک کے 2 نسخے لکھے، پہلے یہودیوں کے پاس چلا گیا، میں نے کہا تورات تمہاری کتاب ہے، تمہارے نبی پر اتری ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھا ہے، خریدو گے؟ انہوں نے
کتاب کھولی، دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، الماری کے اندر رکھ دیا، مجھے پیسے عنایت کر دیے گئے۔ چند ایام گزر گئے، چند مہینے گزر گئے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں کہ اس کتاب کے اندر کمی ہے، اس کتاب کے اندر اضافہ ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے۔ میں نے کہا دوسرے مذہب والوں کے پاس چلتے ہیں، انجیل کے 2 نسخے 2 عبادت خانوں کے اندر پہنچا دیے، انہوں نے بھی مجھ سے کتاب لے لی، کتاب کو دیکھا، چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، الماری کے اندر رکھ دیا، مجھے پیسے دے دیے گئے، مجھ سے کتاب خرید لی گئی۔ چند مہینے گزر گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کتاب کے اندر کمی ہے یا اس کتاب کے اندر اضافہ ہے۔ میں نے کہا باری ہے قرآن پاک کی، میں نے قرآن کریم کے 2 نسخے لکھے، ایک کے اندر کمی کر دی، ایک کے اندر اضافہ کر دیا۔ گویا کہ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ایک مسجد کے اندر وہ ایک قرآن مجید لے کر آیا، 6 سالہ چھوٹا بچہ موجود تھا، اس نے آ کر کہا یہ قرآن کریم ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اسے تم خریدنا چاہو گے؟ اس چھوٹے بچے نے قرآن کریم کھولا، دیکھا اور کہا چاچو جان یہ وہ کتاب نہیں ہے جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کمی بھی ہے، اس کے اندر اضافہ بھی ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے، میں اس کو خریدنا نہیں چاہتا، تم اس کو کسی اور کے پاس بھی نہ لے کر جانا، کسی ظالم نے اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ پھر وہ دوسری مسجد کا رخ کرتا ہے، وہاں پر 80 سالہ بوڑھا بابا ملتا ہے، اس کے پاس یہ قرآن کریم لے کر جاتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن کریم ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اسے خریدنا چاہو گے؟ بابا جی نے قرآن کریم کھولا، دیکھا اور کہا کہ کسی ظالم نے اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے، یہ وہ قرآن کریم نہیں ہے جو میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، کسی ظالم نے اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، وہاں میں نے 2 عبادت خانوں کے اندر 2 نسخے پہنچائے، ان کے علماء کو، ان کے رہبان کو پتہ نہ چلا، اور یہاں پر ایک مسجد کے اندر آیا، 6 سالہ چھوٹے بچے کو پتہ چل گیا، دوسرے مسجد کے اندر گیا، 80 سالہ بوڑھے بابے کو پتہ چل گیا، تو مجھے یہ پتہ چلا نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ جل شانہ نے اس کتاب کی